جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسا کہ ساتھیوں نے کہا کہ جنت کا حقدار کون ہے بتائیے۔ سبحان اللہ، اس زمین پر اللہ عز و جل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نے بھی اس کائنات میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص کے ساتھ اقرار کیا، اللہ کی توحید کو اپنایا، اپنا ایمان اور عقیدہ درست کیا، اور اللہ کی راہ پر قرآن اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی کو ڈھالا، وہ سب جنتی ہیں۔ جنتی کون ہے؟ ہر موحد جنتی ہے، ہر مومن جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہنے لگے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت سعد ہاتھ بیعت کرنے کے لیے گئے تو سعد نے ہاتھ ہٹا لیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، زندگی میں بہت گناہ، بہت پاپ، بہت برائیاں کی ہیں، کیا اسلام میں آنے کے بعد سب معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد، تمہیں معلوم نہیں ہے کلمہ لا الہ الا اللہ یجب ما قبلہ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کو اپنایا، پچھلی زندگی تمام گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ آج ہی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے توفیق دی، جس کو اللہ نے ہدایت دی، جس کو اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قرآن و سنت پر چلنے والا بنایا، وہ سب جنتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد دوسری مرتبہ اگر کوئی آدمی مشرکین کافروں کے بیچ سے اپنے ایمان اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے دوسری جگہ جا کر ہجرت کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے معاف کر دیتا ہے، جنتی بنا دیتا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کی طرح پاک صاف ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جب انسان اللہ کے گھر بیت اللہ کو حج کو جائے، جان مال عزت آبرو سب لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور حج میں مال رزق حلال اور اخلاص کے ساتھ میں جب حج کرتا ہے تو اللہ عز و جل من حج لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے کی طرح اللہ تعالیٰ اس گناہوں سے پاک صاف کر کے حاجی واپس آتا ہے، جس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ ممکن ہے کلمہ ہم نے پہلے پڑھا، ماں کے پیٹ سے ہی ہم مسلمان پیدا ہوئے اور ہجرت کرنے کی الحمدللہ نوبت نہیں، لیکن ایک موقع ہے جس میں زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش اللہ کے گھر جا کے طواف اور حج کر کے آئیں گے تو اللہ عز و جل ماں کے پیٹ سے پاک صاف جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے کرے گا، جنت کا حقدار بنائے گا۔ جنت کا حقدار کون ہے؟ آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں 139 ٹائم 139 مرتبہ جنت کا ذکر آیا ہے، جنت کی ترغیب دلائی گئی ہے، جنت والوں کا ذکر ہے، اور 145 مرتبہ جہنم کا ذکر ہے۔ جنت میں جانا جتنا مشکل ہے اس سے بھی زیادہ جہنم سے بچنا مشکل ہے۔ آدمی اس دنیا میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، آدھا ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، اسلام تھوڑا دنیا کا دھندا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مومن موحد مسلمان ہو کر جو دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ نے کہا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تمہاری موت نہ آئے مگر ایمان پر مسلمان بن کر مرنا، کیونکہ آپ جنتی آدمی ہیں. جنت کا حقدار کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ آل عمران کی آیت میں نے حمد و صلوات کے بعد پڑھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انبئکم بخیر من ذالکم، تمہاری زندگی، تمہاری دنیا، تمہاری دولت، تمہاری تمام دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر چیز تم کو بتلاتا ہوں. دیکھو تمہارے لیے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس میں. وہ کیا بہتر چیز ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے رکھا ہے؟ وہ ہے جنات تجری، وہ جنتیں ہیں جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، من تحتها الانہار، نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ان جنتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے متقیوں کے لیے. اور وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں اللہ ان کو جوڑے رکھے گا، رکھا ہوا ہے جنت میں. دنیا کے جوڑوں میں فساد، بیوی جھگڑا، میاں کا جھگڑا، دونوں کی لڑائیاں، دنگا، گھروں کے اندر امن نہیں، سکون نہیں، مرد ٹینشن میں، بیوی ٹینشن میں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی پرابلم، گندے انسان. مگر وہاں پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. انسانی تمام مشکلات سے وہ جنت والے پاک صاف ہوں گے. نہ پیشاب ہے، نہ پاخانہ ہے، نہ حیض ہے، نہ بچے پیدا کرنے ہیں. بس ہمیشہ ایک ہی خوشگوار زندگی. آپ کو معلوم ہے جنت میں کتنی عمر کے لوگ ہوں گے؟ وہاں عمر کا حساب ختم، عمر نہیں، ایک ہی عمر ہے. حدیث میں آتا ہے 33 اب 34، ایک حدیث میں 33 سال، 33 سال کی عمر ہوگی جنت کے لوگوں کی عمر، یا ایک 34 سال کی عمر ہوگی. سب جوان. معلوم یہ ہوا کہ 33-34 سال میں جوان ایک دم کڑے جوان آدمی ہوتا ہے. تو یہ عمر ہے اور یہ جنت ہے جس کی ترغیب قرآن میں 139 مرتبہ. اور جہنم سے ڈرایا، ارے جہنم سے بچو گے تو جنت میں جاؤ گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اللہ نے فرمایا جہنم سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب بنائے، جہنم سے بچائے، جنت کا حقدار بنائے. جنت کا حقدار کون ہے؟ اللہ رحم الراحمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. وہاں ایک عورت، اس کا بچہ کھو گیا تھا، چھوٹے شیر خار بچے کو اٹھاتی، بچہ ملا، سینے سے لگایا، دودھ پلایا. اور اس کی بے تحاشا محبت کو دیکھ کر رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا ذرا بتاؤ اس عورت کے بارے میں، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ بولے کیسا ڈال سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. بولے اللہ رب العالمین دنیا میں ایک رحمت کو بھیجا ہے، ایک رحمت اللہ کی زمین پر جس کو تقسیم کیا ساری مخلوق میں، ایک انسان دوسرے انسان پر، ایک انسان اپنی اولاد پر، ایک جانور اپنے بچوں پر، ایک مرغی لو، ایک چڑیا لو، ایک بڑا جانور لو، سب اپنے بچوں پر جس طرح شفقت، مہربانی اور پیار سے اپنے بچوں کو پالتے اور بچوں کی نگہداشت کرتے، اور انسان تو ساری زندگی بچوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. یہ ساری مہربانیاں پوری دنیا کی ملا کر ایک رحمت ہے. اور اللہ کے پاس کتنی ہیں؟ 99 پر 9 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں. وہ اللہ اپنی مخلوق کو، کلمہ لا الہ الا اللہ بولنے والوں کو کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ سب کے لیے جنت ہے. جنت کا حقدار کون ہے؟ مگر جنت میں جانے کے لیے شرط ہے،
پل صراط کا راستہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر انسان اس پل صراط کے راستے سے گزرنا ہے. یہ رب کا فیصلہ ہے اٹل، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز. اس راستے پر گزرنا ایمان کی طاقت کے مطابق. جس کا ایمان جیسے ہوگا، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی تیز رفتار کے مانند، کوئی اونٹ کے مانند، کوئی کسی اور سواری کے مانند آہستہ آہستہ، اور کوئی رینگتا ہوا، اور کوئی چلتا ہوا، گرے گا اٹھے گا. اور روشنی جس کی جتنی ہوگی، اس لیے اللہ نے کہا حی علی الصلاۃ. اللہ بلاتا ہے نماز کو آؤ، آپ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو یہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں بھی آپ کو اللہ کہے گا اللہ ہمیں روشنی دے دے، ہم پل صراط سے گزرے. بولے نہیں، ضرورت نہیں تمہاری. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. آپ بولتے ہیں ہماری کامیابی تو ہمارے بزنس میں ہے، ہماری تجارت میں ہے، ہماری نوکری میں ہے، ہمارے پرابلم ہمارے سالو کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. مسجد کو نہیں آتے، یہ مسجد کو نہیں آنے والے، مسجد کو ویران کرنے والے تمہاری آخرت ویران ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. قیامت کے دن جب اٹھائیں گے سب کو، سب میدان محشر میں اندھا بنائیں گے. کہے گا پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ کہے گا دنیا میں تجھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح میری آیتیں سنائی جاتی تھی اور آواز تیرے کانوں سے ٹکراتی تھی، تو اندھا بن گیا تھا، تیری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. اور جس طرح دنیا میں تو دین سے، اللہ سے، شریعت محمدیہ سے اندھا ہو گیا تھا، آج تو اندھا ہی رہے گا. جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. دنیا میں اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے دین کی باتوں سے جو اندھا رہا، قیامت کے دن وہ اندھا رہے گا. اللہ نے فیصلہ سنا دیا. آنکھیں کھولو مسلمانوں، ابھی تمہیں وقت نہیں آیا ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ابھی تمہیں ہوش میں آنے کا؟ ارے تمہارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، تمہاری مسجدوں کو جمعہ کے دن تالے پڑے ہوئے ہیں. ارے یہاں تک آگ پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، ابھی ہوش نہیں آیا تم. اور مسلمان ہو کر جنت میں جانے کی بات کرتا ہے. ارے اس قابل تو بن. نوکری تو سب کرنا چاہتے ہیں. ملٹی نیشنل انٹرنیشنل کمپنیوں میں نوجوان جاب کرتے ہیں. تنخواہ کتنی؟ میرا دوست ہے اس کی بیٹی 1,80,000 تنخواہ بیٹھ کے گھر پہ لیتی ہے، شادی نہیں ہوئی بچی. کتنے نوجوان ہیں؟ سب کی خواہش ہے لیکن کیا سب لیتے؟ قابل بنو، ویلیبل بنو، انسان بنو، تب جا کے آپ کو بھی نوکری مل سکتی ہے. لیکن بدترین قوم مسلمان یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ سیکھتے نہیں ہیں، یہ محنت نہیں کرتے، کام چور، جسم چور، جھوٹ، دھوکہ، اللہ کے دین میں بھی اپنی زندگی میں بھی دھوکہ کرتے ہیں. یہ آگے نہیں بڑھتے. میں سعودی عرب میں 35 سال رہا ہوں. انٹرنیشنل لیول پر 80% سے زیادہ ہندو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، مختلف کنٹریوں میں کام کرتے ہیں. بڑے بڑے جاب ہیں. 2 لاکھ $2.5 لاکھ منتھلی سیلری ہے. مسلمان ایک دو کا چھوٹا موٹا کہیں جاتا ہے. یہ کیوں نہیں جا سکتے آپ؟ اس لیے کہ نوجوان پڑھتے نہیں ہیں، بے شرم نہیں. ان کو موبائل چاہیے، آزادی چاہیے. اور جو جوانی میں، بچپن میں آزادی چاہتا ہے وہ بڑا ہو کر غلامی کرے گا. ہماری حکومت چاہتی ہے
کہ ہم غلام بنے، کچرا جھاڑنے والے، روڈ صاف کرنے والے، بھنگی کا کام کرنے والے، موچی اور چمار کا کام کرنے والے، دھوبی کا کام کرنے والے مسلمان بنیں گے؟ نہ ان کو دین آتا، نہ دنیا آتی، نہ گورنمنٹ جاب ان کو ملتا ہے۔ ارے تم قابل بنو تو ہماری قابلیت کو دیکھ کر تو گورنمنٹ جاب دینے کے لیے مجبور ہے، مگر تم پڑھتے کہاں ہو؟ یہ ماں باپ بھی اندھے ہیں، یہ بچے بھی اندھے ہیں، یہ مسلمان اندھا ہے کیونکہ یہ دین سے اندھا ہے۔ جب دنیا میں اس کو جنت نہیں ملی تو آخرت میں جنت کہاں سے ملے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، احساس ہو مر چکا ہے یہ انسان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو اٹھو، بیدار ہو، اپنی قوم کو بیدار کرو، ورنہ یہ ممبر سے جو آواز آ رہی ہے کل یہ بھی بند ہو جائے گی، یہ آواز بھی بند ہو جائے گی۔ یو پی میں بہت سارے جگہوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ کے اندر احساس ہے؟ کیا کر رہے ہیں دین کے لیے؟ خود غرضی، سیلفش، اپنے لیے جیتا ہے۔ کسی کو کیا پڑی ہے؟ امر بالمعروف نہیں، نہی عن المنکر نہیں، کسی برائی کو دیکھ کر اس کی ناک نہیں چڑھتی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زبان سے اللہ نے اس قوم پر لعنت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائیاں کرتے تھے، لوگ برائی کرتے تو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ برائی دیکھتے بولے ہمیں کیا پڑی ہے؟ کوئی شراب پی رہا ہے مسلمان، کوئی جوا کھیل رہا ہے، محلے میں آپ بھی رہتے ہیں، آپ ٹوپی لگا کے داڑھی چھوڑ کے بڑے بزرگ بن کے نماز کو آ رہے، کبھی روکا آپ نے؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ بھی لپیٹے جائیں گے۔ ہفتے والوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا، کہا 3 آدمی تھے، ایک برائی کرنے والے، دوسرا برائی سے روکنے والے، تیسرا آج جیسے مسلمان ہیں نا بڑے ماشاءاللہ جی ہم تو نہیں کر رہے بھائی، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے والے۔ حضرت ابن عباس نے کہا عذاب آیا، جو برائی کر رہے تھے وہ بھی ختم، جو برائی نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے وہ بھی ختم، اور جو برائی کو روکتے تھے بولو اللہ سے ڈرو، برائی نہ کرو، ارے تم غارت ہو جاؤ گے، برائی مت کرو۔ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ پتہ ہے کیا عذاب آیا؟ ارے تم پر کیوں نہیں آ سکتا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ۔ اللہ نے خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، اللہ نے بندر بنا دیا اس قوم کو، اور بتوں کی پوجا کرنے والے بنا دیا۔ آپ مسلمان کا سینگ لگا ہوا ہے، خالی شکوہ، خالی رونا، محنت تو کرتے نہیں ہیں، پھگٹ میں زمینوں کو ہڑپ کر جانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غداری، لوگوں کا مال چھین کے کھانا۔ پھگٹ کا مال کہاں سے ملتا؟ کسی کا پیسہ لیا تو دینے کا نام نہیں لیتا، بولے اب بتاتا ہوں اس کو۔ حرام کاریوں میں ایک سے ایک، جنت میں جا رہے ہیں، کیسے جاؤ گے جنت؟ قرآن، حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی گھر میں ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولے بھائی اللہ کے نبی گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو، کہیں بھی ہو تو آپ قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے؟ بولے ہاں پڑھتے ہیں۔ بولے قرآن اللہ کے نبی، قرآن اللہ کے نبی ہے، کان خلقہ القرآن، قرآن آپ کی زندگی ہے۔ ارے مسلمانوں آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہے، ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی، اور یہ انسان کو اللہ نے قرآن دیا، نظام حیات، نظام کائنات سب کچھ قرآن ہے۔ قرآن ہم جانتے نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ آپ کو آتا ہے قرآن پڑھنا؟ جی نہیں آتا مجھے، بہت بڑے فخر سے بولے گا، بے شرمی کے ساتھ۔ پھر کس چیز کا مسلمان ہے؟ اپنے بچوں کو پڑھایا، حضرت ٹائم نہیں ہے، کالج سے آتا ہے، اسکول سے آتا ہے، ٹیوشن کو جاتا ہے، ٹیوشن سے بھی تھک کے آ کے سو جاتا ہے، کب پڑھاؤں؟ ٹائم نہیں ہے۔ ٹیوشن پڑھانے کے لیے 2000 روپے دینے کے لیے تیار، 10,000 روپے دینے کے لیے تیار، مولوی صاحب کو 500، ارے 100 روپے میں پڑھاؤ نا مولوی صاحب کو، انہوں پڑھاتے کہتے نا مولوی صاحب 100 روپے،
200 روپے دینے کے لیے، 500 روپے دینے کے لیے دم جائے گا، قرآن نہیں خریدے گا، اسکول کی کتابیں ہزاروں روپے کی خریدے گا، جھک مار کے خریدے گا، لیکن قرآن نہیں ہے گا، جنت میں جائے گا۔ جنت کا حقدار کون ہے؟ بولو، یہ حقدار ہے جنت کے؟ جھنڈا، پنجا، درگاہ، تعویذ، گنڈا، 10واں 20واں 11ویں 12ویں ہرے جھنڈے گھروں پہ لگا کے فخر سے گھوم رہا ہے مسلمان، یہ جنت میں جائیں گے؟ جنت والوں کا ذکر قرآن میں کتنے مرتبہ بولا؟ 139۔ جنت پڑھا کبھی قرآن کے اندر؟ کیا کیا؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت، آنکھ کبھی دیکھی نہیں ایسی نعمتیں، نہ کان نے کبھی سنا ایسی نعمتوں کو، ولا خطرہ، نہ کسی انسان کے دل میں یہ کھٹک سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ تو میرے بھائیوں بدلو، ورنہ اللہ کو بدلنا آتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ کو بدلنا آسان ہے، اگر تم نہیں بدلنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ تم کو بدل دے گا۔ لکھ کے رکھ لو، اس وقت جس طرح سے کوششیں ہو رہی ہے، 20 سال کے بعد یہ مسلمان نہیں رہیں گے، یہ مسجدیں نہیں رہیں گی، یہ جن نوجوانوں کو آپ تیار کر رہے دین سے دور، قرآن سے دور، ایمان سے دور، عقیدہ توحید سے دور، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن کی فکر آپ کو والدین کو نہیں ہے، گارڈین کو نہیں ہے، مسجد کے اماموں کو نہیں ہے،